السلام علیکم، ویلکم کرتے ہیں آپ سب لوگوں کو۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے 12 گھنٹوں میں جو کچھ ہوا، اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ سب آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سب سے پہلے آج صبح ہی مارننگ ٹائم لاہور میں داتا دربار پر آنے والی ماں اور بیٹی کھلے مین ہول میں گر گئیں۔ 24 سالہ سعدیہ کی لاش نکال لی گئی۔ 10 ماہ کی ردا کی تلاش جاری ہے۔ لاہور کے علاقے بھاٹی گیٹ میں خاتون اور بچی کے مین ہول میں گرنے کا واقعہ حقیقت نکلا۔ ماہ کے بعد بچی کی لاش بھی مل گئی۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ 5 مقامات پر آپریشن کیا گیا۔ بچی کی لاش بھی وہیں سے ملی جہاں سے کئی گھنٹے قبل ماں کی لاش ملی۔ ایل ڈی اے ریسکیو اور واسا نے واقعے کو ابتدا میں جھوٹ قرار دیا تھا۔ پولیس نے واقعے پر انکوائری کے بجائے والد کو حراست میں لے لیا تھا۔ پولیس نے 6 گھنٹے بعد بچی کے والد کو حراست سے رہا کیا۔ رپورٹ کے مطابق ابتدا میں پولیس نے گھریلو جھگڑے کا نام دے کر شوہر سمیت 3 افراد کو گرفتار کیا تھا۔ لاہور انتظامیہ نے خاتون کی لاش چند گھنٹے بعد ڈھونڈ لی تھی، جبکہ بچی کی لاش 15 گھنٹے زائد وقت گزرنے کے بعد اب بیٹی کی لاش بھی مل گئی ہے۔ یہ بھی آج ایک بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے آج جا رہے ہیں سہیل آفریدی خان صاحب کو ملنے کے لیے جیل جا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ مینا خان آفریدی بھی ہیں، دیگر کچھ اور ساتھی بھی ہیں، شفیع اللہ جان بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں۔ تو سہیل آفریدی کو عمران خان صاحب سے ملنے دیا جاتا ہے یا نہیں ملنے دیا جاتا، یہ سوال پھر اپنی جگہ موجود ہے۔ نارملی عمران خان صاحب کی ملاقات بند کی گئی ہے اور یہ فیصلہ پاکستان کی آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ہے، یعنی کسی کی اوقات نہیں ہے۔ شہباز شریف پاکستان کا وزیر اعظم ہونے کے باوجود اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو کہہ چکے ہیں کہ میں پوچھ کر بتاتا ہوں، تو شہباز شریف سے اوپر تو آرمی چیف ہی ہیں، بلکہ پاکستان میں اس وقت سب سے اوپر آرمی چیف ہیں۔ وہ پاکستان کا خدا بنا ہوا ہے اور انہیں لگتا ہے کہ ہر چیز وہ کنٹرول کریں گے، جسے دل کرے گا ویسے ڈیل کریں گے۔ لوگوں کی زندگیوں کے مالک بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ بہت سارے لوگ ماضی میں بھی بنے ہیں۔ انسان کی تاریخ ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے، لیکن تاریخ میں کہیں انہیں جگہ ہی نہیں ملی۔ بعد میں بہرحال عمران خان صاحب سے آج سہیل آفریدی ملاقات کے لیے جائیں گے۔ انہیں بہت زیادہ دباؤ ڈالنا پڑے گا، بڑا زور لگانا پڑے گا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کی بہن نے اور پاکستان تحریک انصاف نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پھر آپ کو ایک عجیب چیز بتاتی ہوں جو پاکستان تحریک انصاف کی میں نے نوٹ کی ہے۔ اچھا میں تھوڑا سا لائک شیئر سبسکرائب بھی کر دیا کریں، کمنٹس بھی کیا کریں، ٹھیک ہے؟ پھر ہی ہے تھوڑی بہتری آ سکتی ہے ہمارے ولاگ میں۔ کوشش کرتی ہوں کہ اپنے ولاگ کو بہتر طریقے سے آپ کے سامنے لا سکوں۔ آگے نورین نیازی کہتی ہیں کہ میں ایک بہن ہوں اور آج میرا سوال اقتدار کے ایوانوں سے کئی صحافیوں اور ذرائع ابلاغ کے مطابق ہمارے بھائی عمران خان کو رات کی تاریک میں آنکھ کے علاج کے نام پر پیمز ہسپتال لے جایا گیا، 3 گھنٹے وہاں پر رکھا گیا اور پھر نہایت پر اصرار و خوفناک خاموشی کے ساتھ واپس اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ اگر یہ خبر سچ ہے تو یہ صرف ظلم نہیں بلکہ کھلا جرم ہے۔ کسی میں اتنی ہمت کیوں نہیں کہ عمران خان کی فیملی اور وکلاء کو سچ بتا سکے؟ کس سے چھپایا جا رہا ہے؟ کس کے حکم پر؟ آخر ہمارے بھائی کے ساتھ جیل کے اندر کیا سلوک ہو رہا ہے؟ ہمارے خاندان اور وکلاء کو اس اندھیرے میں کیوں رکھا جا رہا ہے؟ اور عمران خان کوئی قیدی نہیں، وہ اس قوم کی امید ہے۔ اس کی صحت سے کھیلنا دراصل پوری قوم کو اندھا کرنے کی کوشش ہے۔ یہ اب گزارش نہیں، آخری وارننگ ہے۔ فوری طور پر عمران خان کی فیملی، ذاتی ڈاکٹرز اور وکلاء کی ملاقات کروائی جائے، مکمل میڈیکل رپورٹ سامنے لائی جائے اور قوم کو بتایا جائے کہ ہمارے بھائی کو رات کی تاریک میں کیوں اور کس حال میں اسپتال لے جایا گیا۔ یاد رکھیں، اگر عمران خان کی آنکھ تک کو کچھ بھی نقصان پہنچا تو یہ ظلم خاموشی سے دفن نہیں ہوگا، پھر کسی اور کی آنکھ بھی محفوظ نہیں رہے گی۔
جی یہ ان کی سسٹر نورین کا بیان ہے۔ پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ کور کمیٹی نے چیئرمین عمران خان کی صحت کے حوالے سے قومی اخبارات اور سوشل میڈیا پر آنے والی خبروں پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ اخباری رپورٹس کے مطابق عمران خان کو پیمز ہسپتال منتقل کیا گیا اور بعد ازاں بغیر کسی اطلاع کے واپس اڈیالہ جیل لے جایا گیا، جبکہ اس تمام عمل کے بارے میں ان کی فیملی، پارٹی کے جو قائدین ہیں، عوام کو بھی آگاہ نہیں کیا گیا، جو انتہائی قابل مذمت اور تشویشناک ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور عمران خان کی جو اہلیہ بشریٰ بی بی کے حوالے سے بھی یہی ہے، حکومت سے مطالبہ ہے کہ عمران خان کا معائنہ شوکت خانم ہسپتال کے ڈاکٹر سے کروایا جائے۔ اگر اس عمل میں تاخیر کی گئی تو پاکستان تحریک انصاف آئندہ اپنا لائحہ عمل دینے کا حق محفوظ رکھتی ہے، جس میں عوام سے اپیل کی جا سکتی ہے کہ وہ پرامن طور پر خیبر پختونخوا سمیت ملک کے دیگر حصوں میں شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال جو ہے وہ کریں۔ جی ایک لمحے کے لیے سوچیں، نواز شریف صاحب کی پلیٹلیٹس گرے بھی نہیں تھے اور انہوں نے اتنے گرا دیے، ڈاکٹر ان کے سرانے بیٹھ کر ان کے پلیٹلیٹس گنتا رہتا تھا۔ مریم اورنگزیب کے بارے میں اسٹیٹمنٹ بار بار آتے تھے، نواز شریف کی فیملی کے بار بار اسٹیٹمنٹ ڈالتے تھے کہ ایک پریس کانفرنس ختم ہوتی تھی، آدھے گھنٹے کے بعد دوسری شروع ہو جاتی تھی اور ہر طرف میڈیا اس کو ڈسکس کرتا تھا، لیکن عمران خان صاحب کو جیل سے خاموشی کے ساتھ ہسپتال لایا گیا اور وہاں یہ ایک پروسیجر کیا گیا، ان کو واپس پہنچایا گیا مبینہ طور پر یہ، اور اس کے اوپر کسی نے چوں تک نہیں کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایک ٹھنڈے قسم کے رویے سے بڑی حیرت ہوئی ہے، پورے سسٹم کو حیرانی ہوئی ہے کہ اتنے ٹھنڈے کیسے ہو سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات، اچھا جی اب جرگہ جو ہے ایک سہیل آفریدی کرنے جا رہے ہیں، ان کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، پوری توجہ وہاں پہ بہت زیادہ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جرگے سے پہلے کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کریں کہ جرگے کو خراب کرے، اور جرگہ انہوں نے اس معاملے کو اتنا نارمل طریقے سے ڈیل کیا، مجھے حیرت اور وادی تیرا کے معاملہ کے اوپر جو انفارمیشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ وادی تیرا کے اندر جو خبریں آ رہی ہیں، وفاقی حکومت کے جتنے دعوے ہیں، انہیں آپ نے تیرا کے جو رہنے والے لوگوں نے جس طرح اڑا کے رکھ دیا ہے، یہ ذرا آپ دیکھیں کہ وادی تیرا کے لوگ اب کیا کہتے ہیں، انہیں پرابلم ہی پہلے تو آپ JUIF مسئلہ ہی کوئی نہیں کہ جو مقامی رہنما ہیں ان کی بات پر جو قیادت موجود ہے، پارٹی ہے نا، اس کو جانتے ہیں، انہوں نے کسی حکومت کہہ رہی ہے کہ برف دیا نہیں، فیملی جو کر سکتی ہے وہ جا کر وہاں بیٹھ جاتی ہے۔ پچھلے 10 برسوں میں ایسی کوئی نقل مکانی نہیں ہوئی۔ سہیل آفریدی صاحب یہ لوگ کیوں گھر بار چھوڑ کر آ رہے ہیں؟ لوگ سردی سے نمٹنے کے لیے پہلے ہی مناسب انتظامات رکھتے ہیں، یہاں کوئی پہلی مرتبہ برف باری یا سردی نہیں آئی، ہر سال موسم ایسا ہی ہوتا ہے۔ نہ یہ حکومت کی بات جھوٹ ثابت ہوئی جو دعویٰ کیا گیا حکومت کی جانب سے کہ جی برف باری کی وجہ سے لوگ نکلے ہیں۔ پھر ایک اور جو تیرا کے مقامی تاجر ہے وہ کہتے ہیں کہ جب آپریشن کی باتیں شروع ہوئی تو تیرا کی طرف روشن جو لے کے جانے والی ہے چیزیں، ٹرک وغیرہ، ان پر پابندی عائد کر دی گئی کہ جناب یہاں یہ آپریشن کرنا ہے تو راشن بھی نہیں لے کے جانا، لوگوں کو نکالنا ہے یہاں سے۔ ایک ٹرک آنا بڑی مشکل سے، یعنی کہ ایک ٹرک آٹے کا تھا وہ بڑی مشکل سے روانہ ہوا، مگر برف باری خراب حالات کے باعث وہ منزل تک نہیں پہنچ سکا۔ حکومت نے علاقہ خالی کرنے کا نہیں کہا تو پھر یہ رجسٹریشن کون کر رہا تھا؟ تیرا کے مقامی تاجر نے BBC کے ساتھ بات چیت کی، BBC کو مزید بتایا کہ کم از کم ہم پر ہنسنے تو مت، خواجہ آصف کا بیان ایسا ہے جیسے وہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم کیوں خود اس سرد موسم میں اپنا گھر بار چھوڑ کر آئیں گے؟ ہم نے ابھی کچھ عرصہ پہلے اپنا ایک نیا مکان تعمیر کیا جس میں بیسمنٹ بھی ہے، ہم وہاں سردی سے محفوظ رہ سکتے تھے۔ تیرا متاثرین کی BBC کے ساتھ گفتگو، سرد موسم کی وجہ سے نقل مکانی، تیرا سے نقل مکانی کرنے والوں نے وزیر دفاع اور وفاقی وزراء کے دعووں کو غلط قرار دے دیا ہے۔ علاقہ خالی کرنے کے لیے 3 دن کا ہمیں وقت دیا گیا تھا اور کبھی کہا گیا تھا کہ 10 سے 25 جنوری کے دوران نقل مکانی کر لو، یہاں آپریشن ہوگا۔ جی یہ تیرا کے متاثرین نے BBC کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ سہیل آفریدی نے بھی اور جماعت اسلامی کے پروفیسر ابراہیم ہیں، انہوں نے بھی
اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ دیا ہے۔ فوج نے مجبور کر کے لوگوں کو گھروں سے نکالا، کسی نے رضاکرانہ طور پر اپنا گھر نہیں چھوڑا۔ پرویز مشرف کے دور سے لے کر آج تک جتنے بھی آپریشن ہوئے سب کا فیصلہ فوج نے کیا، یہ جناب پروفیسر ابراہیم صاحب فرما رہے ہیں، جبکہ سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ ایک طرف تیرا کے لوگ پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، دوسری طرف بے شرم سیاستدان ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے اپنا گھر نہیں چھوڑتا، ان لوگوں کو زبردستی نکالا گیا، انہیں کوئی مالی مدد بھی فراہم نہیں کی گئی۔ یہ ہے جی صورتحال وادی تیرا کی۔ وادی تیرا کے لوگ غصے میں، نارملی کیا ہوتا تھا جب بھی پاکستان کی فوج کوئی آپریشن پاکستان کے اندر کرتی تھی تو گانے چلتے تھے، ISPR میوزک بناتا تھا، اس کے اندر بڑے زبردست فلمی سین ڈالے جاتے تھے، بڑی اچھی پروڈکشن ہوتی تھی، تو اس سے جو ہے نا فوج ہیرو بن جاتی تھی اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا فائدہ ہوتا تھا، تو جرنیلوں کی شان میں قصیدے پڑھے جاتے تھے۔ لیکن اس مرتبہ کام الٹا ہو گیا، ہیرو بن گئے ہیں سیاستدان سہیل آفریدی۔ ٹھیک ہے جی، سہیل آفریدی کے باقی ساتھی وہ سارے ہیرو بن گئے اور اسٹیبلشمنٹ زیرو ہو گئی انڈا، تو یہ آپریشن سے مکر کے بھاگ گئے۔ اب اندازہ کریں پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات سوچنی پڑے گی کہ پہلی مرتبہ انہوں نے آپریشن اناؤنس کیا اور لوگوں نے اس کو رد کیا، اور اس حد تک رد کیا کہ آپریشن کے نام سے ان کو بھاگنا پڑ گیا، اور یہ ان کے ساتھ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ابھی اور بہت کچھ بھی پہلی مرتبہ ہوگا ان کے ساتھ جی۔ پاکستان میں ان لوگوں کے ساتھ دیکھیں، یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو صاحب کے ساتھ انہوں نے دوستی تو ہونی چاہیے، یہ جو انہوں نے نوکری اور چاکری کی ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے، یہ جو نیتن یاہو صاحب سے اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے نوکری اور چوکری اختیار کی ہے، یہ ایک لنچ اتنا مہنگا کبھی نہیں ہوتا جتنا مہنگا لنچ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ پاکستان کے فیلڈ مارشل کو پڑے گا۔ اب نہ اس کی قیمت چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ چلیے جی، ولاگ بہت لمبا ہو گیا، کائنڈلی شیئر سبسکرائب کر دیا کریں۔ آج کا ولاگ یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔